بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ تاریخ اسلام اور اس میں محمد بن قاسم کی 39 نمبر قسط ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں، اور اس میں ہم بیان کرنے جا رہے ہیں سلمان بن عبد المالک، خلیفہ وقت کا بھائی۔ تو دوستو، سلمان بن عبد المالک نے ایک قد آدم آئینہ کے سامنے کھڑے ہو کر ذرا پہنی اور خود سارا نہ رکھتے ہوئے اپنے ساتھیوں کی طرف دیکھ کر کہا، کیوں سالہ، میں عام لباس میں اچھا معلوم ہوتا ہوں یا سفاہانہ لباس میں؟ سالہ نے جواب دیا، خدا نے آپ کو ایسی صورت دی ہے جو ہر لباس میں اچھی لگتی ہے۔ سلمان آئینے کی طرف دیکھ کر مسکرایا اور پھر کچھ سوچ کر کہا اور بولا، مجھے اس لڑکے کی صورت پر رشک آتا ہے، وہ نمائش دیکھنے ضرور آئے گا۔ اگر تم میں سے کسی کو مل جائے تو اسے میرے پاس لے آؤ، وہ ایک ہولنہار سپاہی ہے اور میں اسے اپنے پاس رکھنا چاہتا ہوں۔ سالہ ایسا محسوس کیا کہ سلمان اس کی دکھتی راکھ پر نشتر چبو رہا ہے۔ وہ بولا، آپ مجھے زیادہ شرمندہ نہ کریں، اس وقت تلوار پر میرے ہاتھ کی گرفت مضبوط نہ تھی، اور یہ میرے وہم میں بھی نہ تھی کہ وہ میری لاپرواہی سے فائدہ اٹھائے گا۔ سلمان نے کہا، اپنے مد مقابل کو کمزور سمجھنے والا سپاہی ہمیشہ مات کھاتا ہے۔ خیر، یہ تمہارے لیے اچھا سبق تھا۔ اچھا یہ بتاؤ، آج ہمارے مقابلے میں کوئی آئے گا یا نہیں؟ سالہ نے جواب دیا، مجھے یہ توقع نہیں کہ کوئی آپ کے مقابلے میں جرأت کرے گا۔ گزشتہ سال نیزہ بازی میں تمام نامور سپاہی آپ کے کمال کا اعتراف کر چکے ہیں، لیکن امیر المومنین مجھ سے خوش نہ تھے۔ اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ آپ ان کے بھائی ہیں، اور وہ یہ جانتے ہیں کہ آپ کی ناموری اور شہرت ان کے بیٹے کی ولی عہدی کے راستے میں رکاوٹ ہوگی۔ لیکن لوگوں کے دلوں میں جو جگہ آپ پیدا کر چکے ہیں وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ سلمان نے کہا، لیکن میری راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ حجاج بن یوسف ہے۔ وہ عراق پر اپنا اقتدار قائم رکھنے کے لیے اس بات کی کوشش میں ہے کہ میرے بھائی کے بعد میرا بھتیجا مسند خلافت پر بیٹھے۔ سالہ نے کہا، خدا میرے بھائی کی قاتل کو غارت کرے، مجھے یقین ہے کہ اس کی یہ خواہش کبھی پوری نہ ہوگی۔ لوگوں کے دلوں پر اثر ڈالنے کے لیے جو خوبیاں آپ میں ہیں وہ نہ آپ کے بھائی میں ہیں اور نہ کسی اور میں۔ آپ گزشتہ سال فنون حرب کے نمائش میں نام پیدا کر کے اپنا راستہ صاف کر چکے ہیں۔ رائے عامہ خلافت کے معاملے میں آپ کی حتمی تلفی گوارا نہ کرے گی۔ ایک غلام نے آ کر اطلاع دی کہ گھوڑے تیار ہیں، اور سالہ نے کہا، ہمیں چلنا چاہیے، نمائش شروع ہونے والی ہے۔ تو دوستو، زمانہ جاہلیت میں بھی عرب تیر اندازی، شمشیر زنی اور ساز سواری میں غیر معمولی مہارت حاصل کرنا اپنی زندگی کا اہم ترین فریضہ سمجھتے تھے۔ سرداری، عزت، شہرت اور ناموری کا سب سے بڑا معیار یہی تھا۔ صحرا نشینوں کی محفل میں سب سے بڑا شاعر اسے تسلیم کیا جاتا تھا جو تیروں کی سنسناہٹ اور تلواروں کی چھنکار کا بہترین تصور پیش کرتے، جسے اپنے سبا رفتار گھوڑے کی سموں کی آواز کسی صحرائی دوشیزہ کی کہکوں سے زیادہ متاثر کرتی ہو، جس کے لیے دور سے محبوبہ کے محمل اور گرد و غبار میں اٹے ہوئے شاہ سوار کی جھلک یکساں طور پر جذب نگاہ ہو۔ اسلام نے عربوں کی انفرادی شجاعت کی ساحلین کی ناقابل تذکیر قوت بھی تبدیل کر دیا۔ روم اور ایران کی جنگوں کے ساتھ ساتھ عربوں کے فنون عرب میں اضافہ ہوتا گیا۔ خالد اعظم خالد رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانے میں صف بندی اور نقل اور حرکت کے پرانے طریقوں میں کئی بار تبدیلیاں ہوئیں۔ عربوں میں زرہ پہننے کی رواج پہلے بھی تھا، لیکن روم کی جنگوں کے دوران زریں اور خود سپاہانہ لباس کے اہم ترین جز بنے گئے۔ قلعہ بند شہروں کی طویل محاصروں کے دوران کسی ایسے آلے کی ضرورت محسوس ہوئی گئی جو پتھر کی دیواروں کو توڑ سکتا، اور اس ضرورت کا احساس منجنیقے کی ایجاد کا ایجاد ہوا۔
یہ ایک لکڑی کا آلہ تھا جس سے بھاری پتھر کافی دور پھینکے جا سکتے تھے۔ اس کی بدولت حملہ آور فوج قلعہ بند تیر اندازوں کی زد سے محفوظ ہو کر شہر پناہ پر پتھر برسا سکتے تھے۔ اس کی تخلیق کمان سے اخذ کیا گیا تھا، لیکن چند سالوں میں آلات حرب کی ماہرین کی کوششوں نے اسے ایک نہایت اہم آلہ بنا دیا تھا۔ قلعہ بند شہروں کی تشکیل کے لیے دوسری چیز جسے عربوں نے بہت زیادہ رواج دیا وہ وبا یہ تھی، یہ لکڑی کا ایک چھوٹا سا قلعہ تھا جس کے نیچے پہیے لگائے جاتے تھے۔ چند سپاہی لکڑی کے تختوں کی آڑ میں بیٹھ جاتے تھے اور چند اسے دھکیل کر شہر کی فصیل کے ساتھ لگا دیتے تھے۔ پیادہ سپاہی اس کی پناہ میں آگے بڑھتے اور اس سے سیڑھی کا کام لے کر فصیل پر چڑھتے۔ کھلے میدان میں پیادہ فوج کی طرح عرب سوار بھی ابتدا میں تلوار کو نیزے پر ترجیح دینے کے عادی تھے، لیکن آہن پوش سپاہیوں کے مقابلے میں انہوں نے نیزے کی اہمیت کو زیادہ محسوس کیا اور چند سالوں میں عرب کی طول و عرض میں تیر اندازی اور تیغ زن کے طرح نیزے بازی کی رواج بھی عام ہو گیا۔ شام کے مسلمانوں روم کی قربت کی وجہ سے زیادہ متاثر تھے اور یہاں نیزہ بازی کی آہستہ آہستہ تیغ زنی پر ترجیح دی جانے لگی تھی۔ عرب گھوڑے اور سوار دنیا بھر میں مشہور تھے، اس لیے دوسرے فنون کی طرح نیزہ بازی بھی وہ ہمسایہ ممالک پر سبق لے گئے تھے۔ تو دوستوں، اس کے ساتھ ہی ہم آج اجازت چاہتے ہیں، کل تک کے لیے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم 40ویں نمبر قسط آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ اللہ حافظ۔